بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا، زنا بھی ہو جاتا کسی سے، ہم سمجھتے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا. ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی، ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا، فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے. کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا. لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑا دی جائے گی، تختے کی بنا دی جائے گی. یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود، جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، یہ صحیح سالم تھے. تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت، وہ نماز ہے. نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے. اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دیں ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ. اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا. حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. بس ایک دفعہ کافی ہے. اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے، درجنوں بار. جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں. نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے. دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا. کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا.
مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں، یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں۔ یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا، یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا